بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو کچھ مناظر دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ چل پڑا، وہ مجھے ایک بہت بڑے پہاڑ کے قریب لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس پہاڑی کے اوپر چڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑ بہت بڑا تھا اور اس کے اوپر چڑھائی جو تھی وہ بہت مشکل تھی۔ میں نے کہا کہ یہ بہت مشکل چڑھائی ہے، میں نہیں چڑھ سکوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ چڑھیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھا، جب اس پر چڑھنا شروع کیا تاکہ پہاڑ کی چوٹی تک جب میں پہنچا تو وہاں پر کچھ لوگوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، ان کی آوازیں آنے لگیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں چیخ چلا رہے ہیں؟ تو وہ دو آدمی جو تھے، فرشتے تھے ساتھ، وہ کہنے لگے کہ یہ جہنم میں لوگوں کے چیخنے اور پکارنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ پوچھنے لگے کہ یہ کیوں ہے، کیوں یہ لوگ چیخ پکار کر رہے ہیں، ان کا گناہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے آپ چلیں آگے، وہاں جا کر دیکھیں تو صحیح ان کو، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا گناہ کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پہاڑی کے بالکل اوپر چڑھا، وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا تنور ہے اور اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہے اور لوگ اس کے اندر ہیں اور چیخ و پکار مچی ہوئی ہے اور جہنم میں جل رہے ہیں۔ اور اس جہنم کے منہ کے اوپر، اس تنور کے منہ کے اوپر جو جہنم تھا، اس کے اوپر کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ لوگوں کو اس جہنم کے منہ کے اوپر الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کی باچھیں چیر دی گئی ہیں جن سے خون کے فوارے بہہ رہے ہیں، اور نیچے سے جہنم کی آگ، جہنم کا دھواں، جہنم کی چنگاریاں وہ ان کے منہ کے اندر جا رہی ہے اور وہ رو رہے ہیں، چیخ و پکار مچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا گناہ کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے، ان کو کیوں یہاں اس قدر المناک سزا کے اندر مبتلا کیا گیا ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، ٹھیک ٹھاک اور صحیح سالم ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے تھے۔ قیامت تو جب آئے گی انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، مرنے کے فوراً بعد ہی ان کو یہ سخت ترین سزا دی جا رہی ہے کہ جہنم کے منہ کے اوپر ان کو الٹا کر کے لٹکایا ہوا ہے اور نیچے سے جہنم کی آگ، جہنم کے شعلے ان کے منہ کے اندر جا رہے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھیں اور یہ بات، یہ پیغام ہر اس بندے تک پہنچائیں جو اس رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے لیکن مختلف بہانے کر کے، جی گرمیاں بہت ہیں، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، یا چھوٹی موٹی بیماری کا بہانہ کر لیتا ہے، یا اپنے کام کاج کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، نہیں برداشت ہوتا۔ اگر یہ روزہ، اس کی تھوڑی سی بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی تو کیا وہ سزا برداشت ہو جائے گی کہ جب جہنم کے اوپر الٹا لٹکا دیا جائے اور نیچے سے جہنم کی آگ ہو، اور آگ بھی وہ جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، زیادہ سخت ہے؟ اگر اس آگ کا اندازہ لگانا ہے تو اس آگ کے اوپر، ہمارے ہاں گھروں میں تنور ہوتا ہے، اس کے اوپر کبھی ہاتھ کر کے دیکھیں کہ ہم اس کے اوپر ہاتھ کر سکتے ہیں؟ کہ ہمارا ہاتھ جلنے لگ جاتا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا کہ اگر اللہ نہ کرے ہمیں اس سزا میں مبتلا کر دیا جائے تو روزہ نہ رکھنے والوں کو، روزہ خوروں کا یہ انجام ہوگا کہ مرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے منہ کے اوپر الٹا لٹکا دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کہ لوگ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے قریب ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بطور سزا کے نہیں رکھا کہ خوراک کی کمی ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم روزہ رکھو شام تک، بلکہ اللہ نے یہ مقصد بیان کیا ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے
اللہ کا شکر آ جائے اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے اور تم اپنے آپ کو جنتی بنا سکو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔